اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الترادف والتباین کی بحث ہماری چل رہی تھی اور تباین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے کہ فالتباین ان تکون معانی الالفاظ متکثرۃ بتکثر الالفاظ، کہ تباین ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ معانی الالفاظ کے الفاظ کے معانی کثیر ہوں، اتنے ہی کثیر ہوں کہ جتنے کثیر اس کے الفاظ ہوں، یعنی جتنے لفظ ہوں اتنے معانی ہوں۔ تو وہ الفاظ جب ایک دوسرے سے قیاس کیے جائیں گے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ الفاظ متباینہ کہا جائے گا۔ یعنی الفاظ بھی کثیر و معنی بھی کثیر، الفاظ بھی کثیر، جیسے قلم کے اپنے معنی، کتاب کے اپنے معنی، کرسی کے اپنے معنی، باپ کے اپنے معنی، حجرے کے اپنے معنی۔ تو جب اس لفظ کو دوسرے لفظ سے قیاس کریں گے تو یہ لفظ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ متباین ہوں گے، چونکہ سب کے اپنے معنی ہیں۔ جیسے انسان و بشر میں کیا ہے؟ معنی ایک ہیں، لفظ دو ہیں، لفظ دو ہیں، انسان اور بشر۔ ہرہ اور قطہ لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے، تو وہ تباین کس میں جائے گا؟ ترادف میں۔ کہا جس کے لفظ بھی زیادہ ہوں اور معنی بھی زیادہ ہوں، یعنی جدا گانا ہوں سب کے سب، تو ایسے میں کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے پہ قیاس کرنے پہ تباین ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا والمراد من التباین ہونا، جو تباین سے یہاں مراد ہے تباین و ترادف میں، غیر التباین الذی سیاتی فی النسب، وہ تباین نہیں ہے جو نسب اربعہ میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مولانا وہ تباین کہاں ہوتا ہے؟ دو کلیوں کے درمیان ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ دو کلی کے درمیان ہوتا ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے مصادق ایک دوسرے پر صادق نہیں آتے۔ اور یہاں کیا ہے کہ یہاں تو سب جزئی ہے نا، کتاب جزئی ہے، قلم جزئی ہے، یہاں لفظ کو لفظ سے قیاس کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ تباین اور وہ تباین جو نسب اربعہ میں پایا جا رہا ہے وہ دونوں الگ ہیں۔ فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناه، کہہ رہے ہیں یہاں پر جو تباین ہے الفاظ کے درمیان وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں، صحیح ہے؟ باعتبار تعدد معناه، یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں، لا تعداد ہیں، لفظ جتنے ہیں اتنے ہی معنی ہیں۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعَانِي تَلْتَقِي فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا أَوْ جَمِيعِهَا، وَإِن كَانَتِ الْمَعَانِي، چاہے معانی جو ہیں تلتقی فی بعض افرادها او جميعها، کبھی کبھی ان میں ملاقات ہوتی ہے، التقاء ہوتا ہے، ان کا ملنا ہوتا ہے کچھ افراد یا تمام افراد میں۔ فإن السيف يباين الصارم، مولانا تلوار اور دھار یہ دو لفظ ہیں اور دو معنی ہیں۔ تلوار سیف یعنی تلوار، صارم یعنی دھار، اس کی کاٹ۔ تو مجھے بتائیے فإن السيف يباين الصارم، کہ سیف، لفظ سیف مباین ہے صارم کے، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، اس لیے کہ صارم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور پر تلوار میں کاٹنے کی قوت ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صارم کہا جاتا ہے۔ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ مَعْنًا، تو یہ دونوں متباین ہیں کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ وَإِن كَانَا يَلْتَقِيَانِ فِي الْأَفْرَادِ، لیکن فرد میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں ملتقی ہوتے ہیں، دونوں ملتے ہیں، یعنی تلوار ایک ہے، صحیح ہے، اسی میں دھار بھی ہے، دونوں مل رہے ہیں، ایک جگہ پر ہیں، آئی سمجھ میں؟ لیکن دونوں کے معنی کیا ہوں گے؟ الگ ہوں گے۔ لیکن فرد میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ ذات میں کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ تلوار اور دھار دونوں ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، لیکن دھار کے اپنے، صارم کے اپنے معنی اور تلوار کے اپنے معنی ہیں۔ اذ ان صارم سیف، اذ ان، کہاں گئے مولانا؟ ہاں، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ مَعْنًا وَإِن كَانَ يَلْتَقِيَانِ فِي الْأَفْرَادِ اذ ان صارمًا سیفٌ، بے شک تلوار جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وہی دھاردار ہوتی ہے۔ وَكَذَا الْإِنسَانُ وَالنَّاطِقُ، کہا انسان اور ناطق بھی کیا ہے مولانا؟
یہ بھی متباینان ہے معنن، معنی کے اعتبار سے دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تباین. لیکن نسب اربعہ میں دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تساوی. اور یہاں بھی دونوں فرد میں جمع ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ جو کیا ہے، جو مولانا انسان ہے وہی کیا ہے؟ ناطق بھی ہے. تو فرد ذات کے طور پر دونوں جمع ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں کے معنی کیا ہیں؟ الگ ہیں. لأن المفہوم من احدہما غیر المفہوم من الآخر، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے کیا ہے؟ جدا ہے. وَإِن كَانَ يَلْتَقِيَانِ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، جبکہ یہ تمام کے تمام ایک فرد میں کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. لأن كل ناطق انسان وكل انسان ناطق، اس لیے کہ قاعدہ ہے تساوی کا کہ کیا ہے؟ کہ ہر ناطق انسان ہے اور ہر انسان ناطق ہے. قسمت الالفاظ المتباینہ، متباین الفاظ کی قسمیں ہوتی ہیں کہ جب لفظ کو ایک دوسرے لفظ سے قیاس کرتے ہیں تو اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ کہا یا تو وہ مثلان ہوگا، یا متخالفان ہوگا، یا متقابلان ہوگا. مثلان اور متخالفان دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. مثلان میں یہ ہوتا ہے کہ جہت اشتراک کو ملاحظہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا راغب اور رضی، یہ دو لفظ ہیں، معنی بھی دو ہیں، لیکن جب ہمیں ان میں جہت اشتراک کو دیکھیں گے کہ رضی بھی انسان ہے اور راغب بھی انسان ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مثلان. اور جب جہت اشتراک کا ملاحظہ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے انسان اور فرس، انسان بھی حیوان ہے، فرس بھی حیوان ہے، تو جب جہت اشتراک کا ملاحظہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ متخالفان میں. اور جب تقابل ہوگا تو اس کی مولانا 4 قسمیں بنیں گی. آگے پڑھیں گے. دیکھیے مولانا، تقدم گزر چکا ہے، ان الالفاظ المتباینۃ ہی ما تکثرت معانیہا بتکثرہا، تکثرت معانیہا بتکثرہا یعنی بتکثر الالفاظ کر دیں وہاں پہ، کہ گزر چکا ہے کہ الفاظ متباینہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے معانی زیادہ ہوتے ہیں الفاظ کے زیادتی کے سبب. صحیح ہے، جتنے الفاظ ہوتے ہیں ویسے ان کے معانی ہوتے ہیں. یعنی ان معانیہا متغایرتون، کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. وَلَمَّا كَانَ التَّغَایُرُ بَيْنَ الْمَعَانِی يَقَعُ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اور جبکہ تغایر، جو معانی میں تغایر پایا جاتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ بِحَسْبِ مَعَانِیہَا، اس لیے کہ الفاظ اپنے معنی کے اعتبار سے بھی تنسب لها تلك الاقسام، وہ قسمیں اس کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ منسوب ہوتی ہیں. والتغایر على 3 انواع، اور تغایر کی کتنی انواع ہیں؟ 3 نوع ہیں. التماثل والتخالف والتقابل. صحیح ہے. اور کون سے کہہ رہے ہیں؟ لأن المتغایرین اما ان یراعی فیہما اشتراکہما فی حقیقت واحدہ فہما مثلان. کہہ رہے ہیں کہ متغایرات، جب دو لفظ جن کے معانی جدا ہوں، کہہ رہے یا تو اس میں رعایت کی جائے گی اشتراکہما، ان دونوں کا مشترک ہونا، فی حقیقت واحدہ، ایک حقیقت میں، فہم المثلان، تو وہ دونوں کیا ہوں گے؟ مثلان. جیسے لکھ لیں مثلا راشد اور حامد. صحیح، جیسے راشد اور حامد کہ دونوں دو لفظ ہیں، دونوں کے معنی اپنے ہیں. صحیح ہے، لیکن دونوں حقیقت کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. کہنا ہے اما ان یراعی فیہما، کہ اس میں رعایت کی جائے اشتراکہما، ان دونوں کا مشترک ہونا، فی حقیقت واحدہ، ایک حقیقت میں، فہم المثلان. و اما ان لا یراعی ذلک،
یا تو اس کا اشتراک ہونے کی رعایت نہ کی جائے، سواء کان مشترکین بالفعل، چاہے وہ بالفعل مشترک بھی ہوں، صحیح ہے، فی حقیقت واحدہ، صحیح ہے، ایک حقیقت میں، او لم یکونا، یا مشترک نہ بھی ہوں۔ انسان اور فرس مولانا مشترک ہے یا نہیں ہے؟ انسان بھی حیوان ہے، فرس بھی حیوان ہے، تو جب ہم اس اشتراک کو دیکھیں، ارے ان کا مشترک ہونا دیکھیں گے، لیکن حقیقت ایک ہے ان کی، لیکن ہم اس حقیقت کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، اس اشتراک کو ملاحظہ نہیں کریں گے، اس اشتراک کی رعایت نہیں کریں گے، صحیح ہے۔ تو اگر رعایت کریں گے تو کہاں چلا جائے گا وہ؟ مثلان میں۔ کہہ رہے ہیں وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، اور اس بنیاد پر، الثانی ای تقدیر عدم المراعات، یہ مانتے ہوئے کہ ہم اس میں اشتراک کی رعایت نہیں کریں گے، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَعَانِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ، تو اگر وہ ایسے معانی میں سے ہوگا کہ جن کا جمع ہونا ایک جگہ پر، ایک جہت سے، ایک زمانے میں ممکن نہ ہو، بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَنَافُرٌ، کہ ان کے درمیان تنافر ہو، یعنی تعاند ہو، یعنی ان کے اندر ایک دشمنی ہو، صحیح ہے، فَهُمَ الْمُتَقَابِلَانِ، تو کس میں چلے جائیں گے؟ متقابلان میں، وَإِلَّا فَهُمَ الْمُتَخَالِفَانِ، ورنہ کس میں ہوں گے؟ متخالفان میں، یعنی ایسے معنی ہوں گے جن کا ایک جہت سے جمع ہونا ممکن نہ ہو، ایک زمانے میں جمع ہونا ممکن نہ ہو، صحیح ہے، جیسے البرودۃ، الحرارۃ والبرودہ، الاسود والابیض، جمع ہو جائے گا؟ نہیں، ایک جہت سے ایک وقت میں ایک زمانے میں جمع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ التَّوْضِيحِ فَنَقُولُ، اور یہ جو باتیں ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اس کے لیے کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ ہم وضاحت کب کریں گے؟ کل کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔ بتا دیا کافی ہے۔